السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 نومبر کو اس سال کا دوسرا چاند گرہن ہے۔ پہلا چاند گرہن مئی میں ہوا تھا۔ اب چاند گرہن کے سلسلے میں بے پناہ واہیات باتیں، غیر مسلموں کے عقیدے، غیر مسلموں میں جو باتیں چلتی ہیں وہ تمام باتیں ہم مسلمانوں میں آج کل بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ چاند گرہن کے دن فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، چاند گرہن کے دن فلاں چیز نہیں کھانی چاہیے، چاند گرہن کے دن پریگننٹ لیڈی باہر نہ نکلے، چھری نہ پکڑے، لوہے کو نہ پکڑے، بچوں کو کھانا نہ کھلائیں، اندر کمرے میں ہی رہیں، چھت پر نہ جائیں، آٹا نہ گوندیں، آنگن میں نہ آئیں۔ اگر پریگننٹ لیڈی چاند گرہن کے وقت لوہا پکڑ لے گی تو بچہ عیبدار پیدا ہوگا۔ اس طرح کی بے بنیاد باتیں اور غلط فہمیاں ہمارے مسلم معاشرے میں چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں بہت زیادہ آج کل عام ہو چکی ہیں۔ اب اس بات کو ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں اسلام کے اندر نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم لوگوں کے اندر غیر مسلموں کے طرف سے آئی ہیں۔ اسلام میں ان باتوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ جو کام آپ روزانہ کرتے ہیں وہ سارے کام آپ چاند گرہن والے دن، سورج گرہن والے دن بھی کیجیے۔ کھائیے پیجیے جس طریقے سے آپ روزانہ کھاتے پیتے ہیں۔ ضرورت ہے تو گھر سے باہر نکلیے۔ اسلام نے چاند گرہن والے دن اس طرح کے کسی بھی کام سے نہیں روکا۔ ہاں، ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موقعوں پر یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند گرہن یا سورج گرہن ہوا کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے ان دونوں موقعوں پر۔ تو ہمیں بھی شریعت نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ہم بھی یہی کام کریں کہ جب چاند گرہن ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، مرد حضرات بھی پڑھیں اور عورتیں بھی پڑھیں۔ چاند گرہن کے وقت، سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نفل کا پڑھنا جسے صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف کہا جاتا ہے، عبادت۔ اس کے علاوہ جو سارے کام ہم روزانہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اسی طریقے سے چھری سے اگر کسی چیز کو کاٹنے کی ضرورت پڑے تو چھری کا استعمال کرتے ہیں، یہ سارے کام ہم چاند گرہن کے وقت بھی کریں، کوئی حرج اس میں نہیں، کوئی دقت اس میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چاند کا گرہن ہونا اور سورج کو گرہن لگنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے چاند گرہن کر کے اپنے بندوں کو کہ جس طرح میں اسے روشنی دیتا ہوں اسی طرح میں اس کی روشنی اس سے چھین بھی سکتا ہوں۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ سورج اور یہ چاند دونوں دنیا کو اپنی مرضی سے روشنی نہیں دے رہے بلکہ یہ میرے حکم کے محتاج ہیں دنیا کو روشن کرنے میں۔ میں جب چاہوں ان سے ان کی روشنی کو لے سکتا ہوں، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاند گرہن کر کے، سورج گرہن کر کے ان کی روشنی کو ان سے لے لیتے ہیں۔ تو اب جو فالتو باتیں چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں ہم مسلمانوں کے بیچ میں جہالت اور کم علمی کی وجہ سے عام ہیں تو ان پر بالکل بھی آپ یقین نہ کریں۔ اسلام میں اس دن کسی بھی کام کے کرنے سے یا کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، غیر مسلموں کی طرف سے ہم لوگوں میں چلی آئی باتیں ہیں۔ اس دن صرف آپ کو جو ایک کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، اس دن 2 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ تو اسلام نے ہمیں اس دن 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کا طریقہ بالکل نارمل نماز کی طرح ہے۔ جس طریقے سے آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت بھی 2 رکعتیں اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ بہت زیادہ جہالت عام ہے تو اس کی لوگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے تاکہ لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔